الحمد للہ حسبنا ونعم الوکیل وکفانا عن شر الجن والانس وهو لكل شيء کفیل وعاذنا بفضله وکرمه عن افعال الشیاطین وهدنا الى سواء السبیل ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له شہادۃ تنفعنا یوم المحشر مع العمل القلیل ونشهد ان سیدنا ونبینا وحبیبنا وشفیعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي هو احب الانبیاء والرسول عند رب الجلیل وصلی اللہ تعالی وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ ما دام شفاء السقیم والعلیل اما بعد یا معاشر المؤمنین قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المبین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ آمَنْتُ بِاللَّهِ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المبین فی شان حبیب الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا ونبینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ برادران اسلام، ہم روزہ کے بارے میں آپ سے بیان کر رہے ہیں، اور روزہ جو انسان کو متقی اور پرہیزگار بناتا ہے، اس روزہ کی شریعت میں ابتداءً کیا حکم تھا وہ آپ حضرات سن چکے ہیں کہ شروع میں عشاء کے بعد سے کھانا بالکل منع تھا، آدمی سو جائے پھر اس کے بعد کھانا منع تھا، لیکن پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، اور کھاؤ پیو۔ پوری آیت کریمہ میں یہ وضاحت کر دی گئی ہے کہ صبح صادق تک تم کھاؤ پیو، اور جب صبح صادق شروع ہو جائے تو پھر اپنے آپ کو کھانے پینے سے روک دو۔ انسان عام حالات میں جب کھاتا ہے، چاہے کتنے ہی بہترین کھانا وہ کھاتا ہو، قیمتی ہوٹل میں جا کر مختلف اقسام کے کھانے کھاتے ہوں، شرعی اعتبار سے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، چاہے ہزاروں روپیے کھانے میں وہ خرچ کر دے، شریعت کے روح سے اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں۔ لیکن ایک کھانا ایسا ہے کہ آدمی جب اس کو کھاتا ہے تو ایک نوالا ہی کھائے، اس کی بڑی قدر و قیمت ہے۔ ایک کھجور کھا لے، اس کی بڑی قدر و قیمت ہے۔ ایک گھونٹ پانی ہی پی لے، اس کی بڑی قدر و قیمت ہے۔ سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ وہ کون سا کھانا ہے جو آدمی ہزاروں روپے کا کھا لے تو کوئی قدر و قیمت نہیں، لیکن اس کھانے کی قدر و قیمت ہے؟ وہ کون سا کھانا ہے جس کھانے کی تعریف اور تاکید حدیث پاک میں کی گئی ہے؟ وہ کون سا کھانا ہے جو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم
اس کے بارے میں حکم دیا کہ تم اس کو کھاؤ، تو آئیے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ کھانا جسے ہم اور آپ سحری کا کھانا کہتے ہیں۔ آدمی جو روزہ رکھتا ہے اس روزہ کے رکھنے کی نیت سے رات کے آخر حصہ میں صبح صادق سے پہلے جو کھانا کھاتا ہے اس کھانے کو سحری کہا جاتا ہے۔ دیکھنے میں تو یوں ہی ایسے ہے کہ ہم کچھ کھانا کھا رہے ہیں، چاہے وہ روٹی کی شکل میں ہو، چاول کی شکل میں ہو، کسی بھی شکل میں ہو، ایک عام کھانا سا لگتا ہے وہ، لیکن اس کھانے کی بڑی فضیلت آئی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کھانے کی تاکید بھی کی ہے۔ میرے آقا رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ سحری کھاؤ، سحری کھانے میں برکت ہے۔ اور آقا رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اہل کتاب کے روزوں میں اور ہمارے روزوں میں یہ سحری فرق ہے۔ آپ حضرات جانتے ہیں کہ یہود و نصارہ بھی روزہ رکھتے تھے اور رکھتے ہیں، ان کی شریعت میں بھی روزہ کا حکم تھا، لیکن ان کے روزہ اور ہمارے روزہ میں جو ایک فرق ہے وہ سحری کا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ سحری کھاؤ اور سحری کھانے میں برکت ہے، اور ہمارے اور اہل کتاب کے روزوں میں سحری فرق ہے۔ مطلب کیا ہے کہ ہم کو سحری کھانا ہے اور وہ لوگ سحری نہیں کھاتے تھے۔ یہ بخاری اور مسلم شریف کی حدیث ہے۔ اسی طرح سے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے جو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ اللہ اس کے فرشتے سحری کھانے والوں پر درود بھیجتے ہیں۔ یہ کوئی معمولی فضیلت نہیں ہے کہ آدمی دنیا میں قیمتی سے قیمتی کھانا کھا لے، ہزاروں روپیہ کھانے پر خرچ کر دے، لیکن اس کھانے کی کوئی قدر و قیمت نہیں۔ آدمی اگر سحری کھاتا ہے تو اللہ اس کے فرشتے اس پر درود بھیجتے ہیں۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو امام احمد سعید خضری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ سحری کل کی کل برکت ہے، اسے نہ چھوڑنا اگرچہ ایک گھونٹ پانی ہی پی لے، کیونکہ سحری کھانے والے پر اللہ اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں۔ اسی طرح طبرانی کبیر میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 شخصوں پر کھانے پر انشاءاللہ حساب نہیں ہوگا۔ وہ 3 شخص کون ہیں جن کے کھانے پر حساب نہیں ہوگا؟ وہ رزق حلال سے روزہ رکھنے والا، سحری کھانے والا اور سرحد پر گھوڑا باندھنے والا۔ یہ 3 شخصوں کے بارے میں بتایا گیا کہ یہ جو بھی کھاتا ہے اس کے بارے میں کوئی حساب نہیں ہوگا۔ ہر انسان اس بات کو جانتا ہے کہ ہم کو اللہ تبارک تعالیٰ نے جو کچھ بھی عطا کیا ہے، ہم اس کو جہاں جہاں بھی خرچ کریں گے اس کا ذرہ ذرہ کا حساب اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں دینا پڑے گا۔ رب کائنات پوچھے گا کہ میرا بندہ، میں نے دنیا میں جو تمہیں نعمتیں دی تھی اس نعمتوں کو تم نے کس طرح سے خرچ کیا، کہاں کا کھایا، کس کو کھلایا؟ ان تمام کھانوں کا حساب دینا پڑے گا، ان تمام نعمتوں کا حساب دینا پڑے گا۔ لیکن رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ حلال رزق سے جو روزہ رکھتا ہے اس کا حساب نہیں دیا جائے گا یا اس کا حساب نہیں لے گا، اور سحری میں آدمی جو کھاتا ہے اس کا حساب اللہ تبارک تعالیٰ نہیں لے گا۔ اب سوچئے کہ دیکھنے میں معمولی سا کھانا لگتا ہے، سحری کا کھانا چند نوالا لگتا ہے وہ سحری کا کھانا، اور عمومی طور پر آدمی سحری کے وقت لائٹ ہی کھاتا ہے، زیادہ نہیں کھاتا ہے، لیکن اس کھانے میں برکتیں ہیں، اس کھانے میں اتنی برکتیں ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کھانے والے پر اللہ اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں۔
ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب حاضر ہوا تو میں دیکھا کہ آپ سحری تناول فرما رہے ہیں، اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ سحری کھانا چاہیے، اس میں برکت ہے، اور یہاں تک تاکید کیا آپ نے کہ ایک گھونٹ پانی ہی ہو۔ اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کی طبیعت میں کچھ دشواریاں ہو، کبھی کچھ گیس کی شکایت ہو، یا کبھی کوئی اور دوسری جو پریشانیاں ہوں، تو سوچتا ہے کہ چلو کچھ نہیں کھانا ہے، پیٹ بھرا ہوا ہے میرا، ایسے ہی صبح کو روزہ رکھ لیں گے۔ نہیں، آپ روزہ رکھیں، کچھ نہ کھائیں، اگر طبیعت آپ کی اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ کچھ کھانے کی، لیکن پھر بھی کم سے کم ایک گھونٹ پانی پی لیجئے تاکہ وہ برکتیں آپ کو حاصل ہو۔ اس لیے کہ دو باتیں اس سے سامنے آتی ہے، ایک تو یہ کہ اہل کتاب کے روزہ اور ہمارے روزہ میں ایک فرق آ جاتا ہے کہ وہ بغیر سحری کے روزہ رکھتے ہیں اور ہم سحری کھا کر روزہ رکھتے ہیں۔ دوسری بات، سحری کی جو برکتیں ہیں وہ برکتیں ہمیں حاصل ہوتی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ چند باتیں آپ کو بتا دوں کہ سحری کھانے کا بھی ایک وقت ہے متعین، کہ اس کے بعد آدمی اگر کچھ کھائے گا تو اس کا روزہ ہی شروع نہیں ہوگا۔ صبح صادق سے پہلے کھانا اور پینا مکمل کر لینا چاہیے۔ ویسے سحری تاخیر سے کرنے کو مستحب قرار دیا گیا ہے، لیکن اتنی تاخیر نہ ہو کہ سحری کا وقت ہی ختم ہو جائے۔ یہ سحری کی فضیلت ہم آپ کو بتا رہے ہیں، جو روزہ کا ایک بنیادی حصہ کہہ لیجئے، کہ سحری کوئی کھا لیا لیکن دل میں ارادہ نہیں کیا کہ میں روزہ رکھوں گا، تو صبح کے وقت بھی اگر وہ کچھ کھایا پیا نہیں ہے تو بھی اس وقت وہ نیت کر سکتا ہے۔ اور نیت، میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ الفاظ کے ادا کرنے کا نام ہی صرف نیت نہیں ہے، نیت دل کے ارادے کا نام بھی ہے۔ تو وہ چاہے رات کو ارادہ کرے، چاہے وہ صبح کو ارادہ کرے، اسی کا نام نیت ہے۔ لیکن نیت کے الفاظ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ نویت ان اصوم غدا للہ تعالی من فرض رمضان، یہ رات کو جب آدمی نیت کرے تو یہ الفاظ کو ادا کرے، لیکن رات کو اگر نیت نہیں کیا اور صبح کو وہ نیت کرتا ہے تو وہ کہے نویت ان اصوم ھذا الیوم للہ تعالی من فرض رمضان، اس طرح سے وہ صبح کو نیت کرے۔ تو بہرحال میرا کہنا یہ ہے کہ یہ سحری جو ہے اس میں بڑی برکتیں ہیں، یہ ایک فرق کرنے والی اللہ کی جانب سے اس کو نعمت ہی کہا جائے گا، یہ اللہ کی جانب سے بڑی نعمت ہے۔ ہمیں جتنا بھی جس سے جیسا میسر ہو وہ کھانا چاہیے، اور غربا و مساکین ہو ان کے لیے بھی کچھ بھیجنا چاہیے، کیونکہ رمضان میں تو غربا مساکین کی مدد کرنے میں کئی گنا ثواب ملتا ہے ہم کو۔ تو جہاں ہم خود سحری کھائیں، غربا و مساکین کو بھی اس میں شامل کریں۔ اپنے پڑوسی ہیں، اس پڑوسی کے یہاں بھی کچھ بھیجا کریں، تاکہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا للجار حق، کہ پڑوسی کا بھی حق ہوتا ہے، وہ حق بھی پڑوسی کا ادا ہوگا، جو ایک مومن ہونے کی بنیاد پر ہم پر وہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے، اور سحری کھلا کر ہم اس کے اجر و ثواب کا بھی مستحق بنیں گے۔ ابھی ہم آپ کو سحری کے بارے بتا رہے تھے، اور آپ جانتے ہیں کہ روزہ جہاں سے شروع ہوتا ہے کھانے کے بعد، اس کھانے کو سحری کہا جاتا ہے، اور جس کھانے کو کھا کر ہم روزہ کھولتے ہیں اس کو افطاری کہا جاتا ہے۔ ہم اپنی بات جو سحری کے بارے میں بتائے، ان باتوں کے ساتھ ہم اپنی بات کو مکمل کرتے ہیں۔ اب ہم آپ کو افطاری کے بارے میں بتاتے ہیں۔ افطار غروب آفتاب پر وہ امور جو روزہ کی وجہ سے ترک کیے گئے دوبارہ کرنے، یعنی کھانے پینے کو افطار کہا جاتا ہے۔
اسلام میں روزے کو افطار کرنے کا مسنون وقت غروب آفتاب ہے، اور اس پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک بھی ہے جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب رات اس طرف سے آنی شروع ہو اور اس طرف سے پلٹنا شروع ہو اور سورج ڈوب جائے تو روزہ داروں کے لیے روزہ کھولنے کا وقت ہو گیا۔ اس بات سے یہ عیاں ہوتی ہے کہ جب سورج غروب ہو جائے اور مشرق کی جانب سے رات کی تاریکی چھا جانا شروع ہو جائے تو وہ اس بات کی علامت ہے کہ روزہ افطار کیا جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مجھے اپنے بندوں میں سب سے زیادہ پسند وہ ہے جو افطار میں جلدی کرنے والے ہیں۔ آپ حضرات سن چکے ہیں کہ ایک روزہ دار کے لیے مسنون یہ ہے کہ سحری میں وہ تاخیر سے سحری کرے، اسی طرح سے مسنون طریقہ یہ ہے کہ افطار میں وہ جلدی کرے، بلکہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اللہ کے پسندیدہ بندوں میں ان کو بھی شمار کیا جو افطار میں جلدی کرتا ہے۔ افطار میں جلدی کرنا یہ اللہ تبارک تعالیٰ کے محبوب بندے کی علامت ہے، اس لیے چاہیے ہم کو کہ ہم افطار میں جلدی کریں، جیسا کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابن ماجہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دین اس وقت تک غالب رہے گا جب تک لوگ افطار میں جلدی کریں گے، کیونکہ یہود و نصارہ افطار کرنے میں دیر کیا کرتے تھے۔ ایک مومن کی شان یہ بتائی گئی ہے کہ وہ افطار میں جلدی کرے، اور رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث پاک کے ذریعہ سے یہ بتایا کہ دین اس وقت تک غالب رہے گا جب تک افطار میں جلدی کرتے رہیں گے، کیونکہ افطار میں تاخیر کرنا یہ یہود و نصارہ کی جو طریقہ ہے۔ افطار میں جلدی کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وقت سے پہلے افطار کر لیا جائے، بلکہ افطار میں جلدی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو ہی افطار کا وقت شروع ہو یعنی سورج ڈوب جائے بلا تاخیر افطار کر لیا جائے۔ میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف میں ہے کہ آپ نے فرمایا، جب تک لوگ افطار میں جلدی کریں گے بھلائی پر رہیں گے۔ یہ بھی ایک بھلائی کی علامت بتائی گئی کہ افطار میں آدمی جلدی کریں گے تو بھلائی پر قائم رہیں گے۔ مطلب کیا ہے کہ افطار میں جلدی کرنے والا آدمی نیک کاموں میں حصہ لیتے رہیں گے، وہ بھلائی کا خوگر ہوں گے، بھلائی اس کی فہرست میں شامل ہوگی، ہر نیک کام کو کرنے کی اس کے دل کے اندر تمنا ہوگی، اور رزق حلال سے جو میسر ہو اس سے اختیار کیا جائے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس جہاں سے جس طرح سے مال آئے، جس طرح سے کھانے کا ہو ہم اس کو کھا کر افطار کریں، کھانے میں حلال و حرام کا کوئی فرق نہ کریں، نہیں، آپ ایک عبادت کو مکمل کر رہے ہیں روزہ کی شکل میں افطار کر کے، تو ظاہر سی بات ہے کہ ایسے وقت میں آپ رزق حلال سے ہی افطار کریں۔ رشوت کے کھانے سے، سود کے پیسے سے، حرام کے پیسے سے آپ اگر کوئی چیز خرید کے لائیں گے، دیکھنے میں وہ چیز کتنی ہی پیاری کیوں نہ ہو، کھانے کے لیے وہ بہترین کیوں نہ ہو، لیکن اگر وہ حلال نہیں ہے، حرام کے پیسے سے خریدا گیا ہے، تو وہ چیز آپ کے لیے کھانا جائز نہیں ہے۔ آپ ایسی چیزوں سے اگر، ایسے کھانے کے سامان سے اگر آپ افطار کرتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ گنہگار ہوں گے۔ اس لیے افطار کرنے میں رزق حلال کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ رزق حلال سے آپ کو جو بھی میسر ہو، افطار کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کا دسترخوان پورا بھرا ہوا ہو، الگ الگ قسم کے آپ کے کھانے کے سامان آپ کے دسترخوان میں موجود ہو، فروٹ سے ہو، پھل ہو، میوہ جات ہوں، شیرنی ہوں اور دوسری چیزیں ہوں، یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ ضروری یہ ہے کہ وہ رزق حلال ہو جو آپ افطار کرنے کے لیے اپنے دسترخوان میں سامنے رکھے ہیں۔
حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی افطار کرے تو اسے چاہیے کہ اسے کھجور سے افطار کرے، کیونکہ اس میں برکت ہے، اور اگر کھجور نہ پائے تو اسے چاہیے کہ پانی سے افطار کرے کیونکہ وہ پاک ہے۔ دو چیزوں کے بارے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ سب سے پہلی چیز کہ آپ کھجور سے افطار کرو، روزہ کھولو آپ کھجور سے، اس کے بعد دوسری چیزیں اور ہیں وہ آپ کھائیے، آپ اور دوسری چیزیں ہیں اس سے اپنی تشنگی کو بجھائیے شربت وغیرہ سے، لیکن آپ کے حلق میں سب سے پہلی چیز جو جائے وہ کھجور جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے اور میرے آقا نے فرمایا اس میں برکت ہے۔ اب اگر کھجور نہ ملے، کبھی کسی جگہ پر ایسی نوبت آ بھی جاتی ہے کہ کھانے کے تمام اشیاء موجود ہوتے ہیں لیکن وہاں کھجور نہیں ہے، ایسی صورت میں وہ کس چیز سے افطار کرے، کس چیز سے اپنے روزہ کو کھولے؟ تو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ایسی جگہ پر اگر کھجور میسر نہیں ہے تو وہ پانی سے افطار کرے، کیونکہ پانی پاک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزے دار کو افطار اس مہینے میں کرائے، جو کسی روزے دار کو افطار کرائے گا تو وہ اس کے لیے گناہوں کی مغفرت کا سبب بنے گا۔ کیا مطلب؟ کہ آپ اگر کسی روزے دار کو افطار کراتے ہیں تو آپ کا یہ عمل آپ کے گناہوں کی مغفرت کا ایک سبب بنے گا، اور اس کی گردن آگ سے آزاد کر دی جائے گی، اور افطار کرانے والے کو ویسے ہی ثواب ملے گا جیسا روزے رکھنے والے کو ملے گا، بغیر اس کے کہ اس کے اجر میں کچھ کم ہو۔ میرے آقا نے کیا فرمایا کہ کوئی روزے دار کو اگر افطار کراتا ہے تو اس کے بدلے میں اس کے گناہ کی مغفرت ہوگی، اس کی گردن کو آگ سے آزاد کر دیا جائے گا، اور اتنا ہی ثواب اس کو بھی ملے گا جتنا ایک روزے دار کو روزہ رکھنے کی وجہ سے ثواب ملتا ہے، اور بغیر اس کے ثواب میں کوئی کمی کیے ہوئے۔ اس کی مثال میں آپ کو دے کر بتاؤں کہ ہم دنیا میں کوئی چیز کو اگر تقسیم کرتے ہیں تو وہ کئی حصوں میں جب بڑھ جاتا ہے تو ملنے والے کے حصے میں کم آتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر ایک لڈو ہے، ایک آدمی کو اگر وہ ملتا ہے تو پورا ایک ہی لڈو ملے گا، لیکن اس کو اگر دو آدمیوں میں بانٹ دیا جائے تو آدھا آدھا ملے گا، اس کو اگر چار آدمیوں میں بانٹ دیا جائے تو چوتھا ہی حصہ ملے گا۔ آدمی بڑھتا جائے گا، حصہ کم ہوتا جائے گا۔ لیکن یہاں معاملہ ایسا ہے کہ کوئی آدمی اگر کسی روزے دار کو افطار کراتا ہے تو اس روزے دار کے برابر اس کو ثواب ملے گا۔ جب اتنا ثواب ملے گا تو یہ نہیں کہ جو روزہ رکھا تھا اس کے ثواب میں کمی آ جائے گی، یا ایک روزے دار کو چند افراد مل کر افطار کراتا ہے، کئی لوگوں نے ان کو افطار کرایا تو سب کو روزے دار کے برابر ثواب ملے گا تو اس کے روزے میں ثواب میں کوئی کمی آ جائے گی؟ ایسا بالکل نہیں ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ روزے دار کو جو افطار کرائے گا اس روزے دار کے برابر اس کو ثواب ملے گا، اس کے روزہ رکھنے کے ثواب میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ جتنے بھی لوگ افطار کرائیں گے سب کو برابر کا ثواب ملے گا، لیکن روزے دار کے ثواب میں کسی طرح کی کوئی کمی نہیں آئے گی۔ اب یہاں پر صحابہ کرام نے ایک بہت اچھا سا سوال کر کے ہم لوگوں پر بہت بڑا احسان کیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا کہ روزے دار کو افطار کراؤ تو اس کے برابر تم کو اجر ملے گا، تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے ہر شخص وہ چیز نہیں پاتا جس سے روزہ افطار کرائے۔ مطلب کیا ہے کہ ہر آدمی کے پاس وہ سامان نہیں رہتا ہے کہ جس سے وہ روزہ افطار کرائے کسی کو، تو پھر وہ کیا کرے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ ثواب اس شخص کو دے گا جو ایک گھونٹ دودھ یا ایک خرما یا ایک گھونٹ پانی سے کسی کو افطار کرائے۔ کتنا بڑا کرم ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ روزے دار کو افطار کرانے سے روزہ دار کے برابر ثواب ملے گا، تو وہ اس کو ملے گا جو ایک گھونٹ دودھ کسی روزے دار کو پلا کر اس کا روزہ افطار کراتا ہے، یا ایک کھجور کھلا کر روزہ افطار کراتا ہے، یا اگر وہ بھی میسر نہیں ہے تو ایک گھونٹ پانی بھی پلا دے اور اس کو افطار کرا دے تو اس روزے دار کے برابر ثواب اس کو ملے گا۔
اب ایک روزے دار جب روزہ افطار کرتا ہے اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ روزے دار کے لیے دو خوشخبری ہے۔ الا وللصیام فرحتان، فرحۃ عند الافطار و فرحۃ عند لقاء الرحمن، کہ روزے دار کے لیے دو خوشخبریاں ہیں۔ سب سے پہلی خوشی تو یہ ہے کہ آدمی بھوکا پیاسا جب ہوتا ہے اور بھوک اور پیاس سے آدمی جب نڈھال ہو جاتا ہے، کھانے کا سامان جب اس کے سامنے آتا ہے اور چند لمحے میں اب کھانے کا وقت آئے گا، اب سوچتا ہے چند لمحے میں مجھے کھانا یا میسر ہوگا، تو ایک روحانی خوشی جو اس کو محسوس ہوتی ہے وہ اس کیفیت کو وہی محسوس کرتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ خوشخبری آپ ایک طرح سے سمجھیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ اپنے بندوں پر اس وقت فرشتوں کے درمیان فخر فرماتا ہے۔ کھانے پینے کے تمام اشیاء سامنے رکھ دیے ہیں، الگ الگ کے میوجات ہیں، الگ الگ کے جو اشیاء کھانے کے ان کے سامنے ہیں، سب رکھا ہوا ہے، لیکن کسی بھی ایک چیز کو اٹھا کر اپنے منہ میں نہیں ڈالتا ہے۔ سب کچھ موجود ہے، پینے کے لیے پانی بھی ہے، شربت بھی ہے، مشروبات بھی ہے، لیکن کسی چیز کو اٹھا کر وہ اپنے منہ کے اندر نہیں ڈالتا ہے۔ کس بات کا انتظار ہے؟ بھوک بھی لگی ہوئی ہے، پیاس بھی ہے اس کو، لیکن اس کے باوجود نہیں کھا رہا ہے۔ کس بات کا انتظار ہے؟ تو یقیناً صرف ایک ہی بات کا انتظار ہے کہ رب کا حکم ہو۔ رب جب کھانے کا حکم دیا ہے، جس وقت کھانے کا حکم دیا ہے، ہم اسی وقت کھائیں گے۔ اور رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ 3 شخص کی دعا کو اللہ تبارک تعالیٰ کبھی رد نہیں فرماتا ہے۔ وہ 3 اشخاص ایسے ہوتے ہیں کہ رب کائنات کی بارگاہ میں جو بھی وہ دعا مانگتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ ایک روزے دار جب روزہ افطار کرتے وقت اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے، اس کی دعا کو رد نہیں فرماتا۔ دوسرا، مظلوم جب کسی پر ظلم کیا جاتا ہے اور وہ مظلوم اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگتا ہے تو پھر اس کی دعا کو اللہ تبارک تعالیٰ رد نہیں فرماتا، اللہ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ تیسرا، عادل بادشاہ جو انصاف کرتا ہے، جب وہ اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ اب ایک بات اور بتا دوں میں آپ کو کہ افطار جب کرتے ہیں تو اس وقت کے لیے بھی ایک دعا ہے، وہ دعا اللہم لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت فتقبل منی۔ یہ دعا پڑھ کے آپ روزہ افطار کریں یا کچھ کھا کے یہ دعا پڑھیں۔ کیا مطلب ہے؟ اللہم لک صمت، اے پروردگار میں نے تیرے لیے ہی روزہ رکھا، وبک آمنت، اور تیرے ہی اوپر ایمان رکھا، وعلیک توکلت، اور تیرے ہی اوپر بھروسہ کیا، وعلی رزقک افطرت، اور میں تیرے ہی رزق سے افطار کیا، فتقبل منی، تو اس کو میری طرف سے قبول فرما۔ اب تک یہ افطار کی باتیں تھی، اپنی باتوں کو ہم یہیں پر مکمل کرتے ہیں، اور پھر انشاءاللہ ملیں گے تو پھر نئی گفتگو ہوگی۔